50-50 چراغ دین ایک کسان تھا، سیدھا سادہ اور محنتی۔ دن رات کام کرتا، کھیتوں میں بیج بوتا، پانی دیتا، سبزیاں اگاتا، ان کو بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ آرام اور سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن چراغ دین اپنے کھیتوں پر تھا کہ ایک ہٹا کٹا موٹا تازہ اور خوفناک ریچھ آ دھمکا۔ اس کو دیکھ کر چراغ دین پیچھے ہٹا اور بھاگنا چاہتا تھا۔ ریچھ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، مجھ سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، میں جس پر حملہ کرتا ہوں اس کو کھائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ بیچارہ چراغ دین سہم سا گیا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کی عقل بھی جواب دے گئی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پایا، ہوش و آواز درست کیے اور ریچھ سے بات کرنا چاہی۔ بہت افسردگی اور بہت ترسے ہوئے انداز میں بولا، بالو بھائی ٹھیک کہتے ہیں، آپ طاقتور ہیں، میں کمزور ہوں، آپ کا کیا مقابلہ، آپ کا جو دل چاہے کیجیے، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک بات کہوں۔ ریچھ نے چراغ دین کو گھور کر دیکھا، پھر بولا، اچھا کہو۔ چراغ دین نے کہا، میں تو آپ کی ایک دن کی خوراک ہوں، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو آدھی فصل دینے کو تیار ہوں۔ ریچھ نے تھوڑی دیر سوچا اور راضی ہو گیا۔ چراغ دین نے کہا، فصل پکنے میں چند دن باقی ہیں، فصل تیار ہوتے ہی آپ آ جائیں اور اپنا حصہ لے لیں۔ ریچھ بولا، 50-50 چراغ دین نے کہا، جی ہاں، پوری آدھو آدھ، لیکن بھالو بھائی آپ نے یہ انگریزی کہاں سے سیکھی؟ ریچھ ہنسا اور کہنے لگا، اصل میں مجھے کچھ انگریز پکڑ کر لے گئے تھے، انہوں نے کچھ دن مجھے اپنے ہاں بند رکھا، ان کی باتیں سنتے سنتے مجھے انگریزی آ گئی، ایک دن میں موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب میں جنگل میں نہیں بلکہ جنگل کے کنارے میں رہتا ہوں، چونکہ انسانوں میں رہ کر میری عادتیں بدل گئی ہیں، اس لیے جنگل کے جانور اب مجھے قبول نہیں کرتے۔ چراغ دین نے کہا، انگریزی زبان آ جانا تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی زبان میں دوسری زبان کے الفاظ ملا کر اسے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ریچھ سے جان چھڑا کر چراغ دین گھر پہنچا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی صورت دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ کچھ پریشان ہیں۔ جب چراغ دین نے اپنی پریشانی بتائی تو اس کی چھوٹی لڑکی نے کہا، ابا آپ نے آدھی فصل دینے کا طے کیا ہے، اور ہاں اس بار آپ نے شلجم بوئے ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ایسا کریں، اوپر اوپر کی آدھی فصل ریچھ کو دے دیں اور نیچے کی آدھی فصل خود رکھ لیں، اس کا قول بھی جھوٹا نہ ہوگا اور آپ نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ چراغ دین کو بات سمجھ آئی اور پسند بھی آئی۔ فصل کٹنے کے وقت جب ریچھ آیا تو چراغ دین نے اوپر کی آدھی فصل یعنی پتے پتے اس کے حوالے کیے اور خود شلجم رکھ لیے۔ ریچھ کی سمجھ میں اب بات آئی اور وہ لڑنے لگا، تم نے مجھے بیوقوف بنایا۔ ظالم تو بیوقوف ہی ہوتا ہے۔ چراغ دین نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، تو پھر کیا چاہتے ہو بھالو بھائی؟ ریچھ فوراً بولا، نیچے کی آدھی فصل۔ چراغ دین نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا، اچھا منظور ہے، اب کی بار ایسا ہی ہوگا، آئندہ فصل نیچے کی تمہاری۔ دوسری فصل کا وقت جب آیا تو چراغ دین نے بھنڈیاں بو دیں۔ فصل کٹنے کے بعد ریچھ کو معلوم ہوا کہ وہ اب کے بھی نہیں جیت سکا۔ بھنڈیاں اوپر ہوتی ہیں جو چراغ دین نے لے لیں، ریچھ کے حصے میں اب کے بھی پھل نہ آیا۔ ریچھ سمجھ گیا تھا کہ طاقتور ہونے کے باوجود وہ انسان سے نہیں جیت سکتا، اس لیے اس نے اپنی ہار مان لی اور روانہ ہو گیا۔ انسان اپنی عقل سے بڑی طاقت کو زیر کر سکتا ہے۔ Like, subscribe and share.